ہر مذہب اور ملک کے قوانین میں اقلیتوں کو بھی ان کے دین دھرم اور عقائد کے مطابق عبادات کی آزادی دی جاتی ہے اور ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی پرسکون عبادات کی راہ میں حائل ہر خلل اور رکاوٹ کو دور کیا جا سکے۔ لیکن اس دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں کے شہریوں کو اپنے ہی ملک میں اپنے عقائد کے حساب سے عبادات کا جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی ایک دفعہ کا جرمانہ نہیں، ہر سال پابندی کے ساتھ وہ اپنی مقدس جگہ عبادت کی قیمت اپنی دلی رضا سے چکاتے ہیں اور اس پر انہیں کوئی ملال بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے ارض مقدس فلسطین کی مسجد اقصیٰ کی، جہاں آج صبح ہی اسرائیل کے مسلح فورسز نے خصوصی عبادت کے لیے جمع مسلمانوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا، اور اس دفعہ بہانہ تھا ان کے تہوار پاس اوور کا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق مسجد کے احاطے میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا گیا، جن سے 14 فلسطینی زخمی ہوئے، جبکہ اسرائیلی پولیس کا بیان ہے کہ آتش بازی، لاٹھیوں اور پتھروں سے مسلح نقاب پوش مشتعل افراد کی مسجد میں موجودگی کے سبب انہیں مجبوراً مسجد کے کمپاؤنڈ میں داخل ہونا پڑا۔ ناظرین، یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے پاس اوور تہوار کی تاریخی اہمیت بھی بیان کر دیں تاکہ مسجد اقصیٰ میں حالیہ جھڑپوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس تہوار کا شمار یہودیوں کے مقدس ترین اور بڑی تعداد میں منائے جانے والے تہواروں میں ہوتا ہے۔ پاس اوور کا نام اس روایتی کہانی سے ماخوذ ہے جس کے مطابق خدا نے مصر میں غلام یہودیوں کو آزادی بخشی اور انہیں طاعون سے بچایا، نتیجتاً وہ سب آزادی سے ہمکنار ہوئے۔ ہر سال موسم بہار میں بعمل یہودی سیڈر کے نام سے مشہور پاس اوور کا روایتی کھانا تیار کرتے ہیں اور یہ کہانی دہراتے ہیں کہ خدا نے کیسے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے مصر سے نکلنے کی قیادت کرنے کا حکم فرمایا۔ روایت کے مطابق وہ صحرائے سینا میں 40 سال تک بھٹکنے کے بعد آخرکار ارض موعودہ میں پہنچے۔ پاس اوور کی کہانی دہرانے میں بچوں کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ پاس اوور کے سیڈر نامی کھانے کے دوران سب سے چھوٹا بچہ 4 سوال پوچھتا ہے جو اس رات کی خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سیڈر نامی روایتی یہودی کھانے کی پلیٹ میں مرتسو کہلانے والی غیر خمیری روٹی شامل ہوتی ہے۔ اس سے یہودی رات کے وقت جلدی میں اپنے اس فرار کی یاد مناتے ہیں جب ان کے پاس اس روٹی کے آٹے کے خمیرہ ہونے تک انتظار کرنے کا وقت نہیں تھا۔ نمک ملے پانی کا پیالہ یہودیوں کے ان آنسوؤں کی علامت ہے جو وہ مصر میں غلاموں کی حیثیت سے بہایا کرتے تھے، اور کڑوی جڑی بوٹیاں کھانا غلامی کے اداس سالوں کی یاد دلاتا ہے۔ پھلوں اور میووں وغیرہ کی گریوں اور شراب سے تیار کیا گیا 4 سیٹ کہلانے والا شیرہ اس گارے کی نمائندگی کرتا ہے جو غلاموں کی حیثیت سے یہودی اینٹیں لگانے کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ ایک ہڈی اس دمبے کی بصری یاد دہانی کراتی ہے جس کی اولین پاس اوور کے کھانے سے پہلے قربانی کی گئی تھی۔ پاس اوور کی تاریخ کا یہودی کیلنڈر کے حساب سے تعین کیا جاتا ہے۔ اس کیلنڈر کی بنیاد قمری مہینوں پر ہے جن کا آغاز ہر ماہ نیا چاند نکلنے پر ہوتا ہے۔ پاس اوور یہودی کیلنڈر نسان کے مہینے کی 14 تاریخ کو شروع ہوتا ہے جو موسم خزاں کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ ناظرین، حالیہ جھڑپوں کو لے کر خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ کشیدگی مزید بڑھے گی کیونکہ رمضان، پاس اوور اور ایسٹر یعنی تینوں مذاہب کے تہوار ایک ساتھ آ گئے ہیں جن میں ہر مذہب کے لیے مسجد اقصیٰ اہمیت رکھتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں حالیہ چند برسوں کے دوران پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یروشلم میں پہاڑ کی چوٹی پر واقع الاقصیٰ کمپلیکس یہودیت کا سب سے مقدس اور اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ جبکہ مسلمان حرم الشریف کے نام سے پکارتے ہیں۔ مسلمان اس پورے کمپاؤنڈ کو مسجد اقصیٰ ہی شمار کرتے ہیں، تاہم تازہ ترین جھڑپیں مسجد کی اصل عمارت کے اندر ہوئی ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے کہا ہے کہ ہم مقدس مقامات پر حدود کی پاسداری نہ کرنے والوں کو خبردار کرتے ہیں۔ یہ اقدام ایک بڑے دھماکے کو جنم دے گا۔
सऊदी वजारत खारजा की जानिब से इस वाक़े की मज़म्मत में कहा गया है कि यह हमला रमज़ान के महीने में हुआ और मजहबी तक़द्दुस के एहतराम के लिहाज से इस किस्म के इक़दामात बैनुल अक़वामी उसूलों और इक़दार के ख़िलाफ़ वर्जी हैं। नाज़रीन, मजहबी तनाज़ुर में होने वाले ये कशीदा वाक़यात मज़ीद कितने पुरतशद्दुद हो सकते हैं, ये अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं। मैं हूँ मुबशरा अलवी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें अलग।